بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اجتنبوا کثیرا من الظن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہماری گفتگو اچھی سوچ اور بدگمانی کے لحاظ سے ہے۔ اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے اور ہر دوسرا شخص نفس کی خواہشات کا قیدی بنا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے قاصر ہو گیا ہے، جس کی بنا پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو خود کو بڑھانے اور دوسرے کو جھکانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں باقی رہی۔ اس وجہ سے ہم اکثر اپنی غلطیاں کرتے ہیں اور دوسرے کے کاندھے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو اچھا، احسن، باصفا سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حسن ظن اور مثبت سوچ سے دوری پیدا ہو رہی ہے اور سوء ظن یعنی کہ بدگمانی اور بری سوچ کے بڑھنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے تعلقات میں قطع تعلقی اور نچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بے شک زیادہ گمان کرنا بعض اوقات گناہ بن جاتا ہے۔ اور کسی ایک دوسرے کی ٹو نہ کرو اور نہ ہی غیبت کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں برا اور گراں گزرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان فطرتی طور پر ظن رکھتا ہے، یعنی گمان، اس کے خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے گمان پیدا ہوتے رہتی ہیں، خیالات پیدا ہوتے رہتی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مگر اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ظن یعنی کہ سوء ظن، برا گمان کرنا، بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب انسان کسی کے متعلق سوء ظن پیدا کرتا ہے یا حسن ظن پیدا کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ اپنے دل میں اس کا اچھا ہونا یا برا ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ انسان جو گمان کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گمان کر رہا ہے وہ اصل میں ویسا نہ ہو، جس طرح وہ گمان کر رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہو، اس لیے زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض گمان کرنا وہ گناہ کی طرح ہے، یعنی کہ وہ سوء ظن جب انسان پیدا کرتا ہے، کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، مثبت سوچ دور ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں حسد، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یا تو اس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے یا شدت نفرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، مثال کے طور پر انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، دوست احباب سے محبت ہوتی ہے، یا علمی روحانی شخصیات جو رہنما ہے ان سے محبت ہوتی ہے، اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو نامناسب ہے تو اس اعتبار سے وہ پھر بھی اس سے محبت کی بنا پر حسن ظن رکھتا ہے
اور ایک شخص وہ ہے جو نفرت جس سے ہوتی ہے، اگر وہ کوئی اچھا عمل کر بھی لیتا ہے تو اس سے پھر بھی بدگمانیاں کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بدگمانی کے اوپر یعنی گمان کرنے کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جب تک تحقیق نہ کی جائے وہ فیصلہ اس کے اچھے اور برے ہونے کا نہ کیا جائے۔ اب گمان کے جو ڈیفینیشن ہے، کسی کے بارے میں دل میں خیالات کا پیدا ہو جانا، یہ گمان کہتی ہیں۔ کسی کے بارے میں دل میں خیالات ہو جائیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، وہ دونوں اعتبار سے گمان ہی تصور ہوتی ہیں۔ اور ظن کی پھر دو قسمیں بیان ہوتی ہیں، ایک سوء ظن ہے اور ایک حسن ظن ہے۔ پھر ان دونوں کی پھر دو قسمیں آگے ہیں۔ ایک ظن حسن ظن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن انسان کو ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بی، جب کوئی بندہ مجھ سے میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا انسان گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا خیالات رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کس لیول پہ رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس مقام پر اپنے خیالات میں رکھتا ہے۔ ایک شخص تھا جو جس نے ایک بزرگ کے بارے میں بات سنی کہ بڑا عالم ہے، بڑا فقیہ ہے اور بڑی دانائی والی باتیں کرتا ہے۔ اس نے بڑا سفر کیا، اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جیسا ہی گمان کر لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا آپ بہت بڑی بات کریں گے، یہ تو ایک شرک والی بات کر دی آپ نے۔ آپ نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا ہی گمان کر لو، یہ بھی کافی ہے۔ تو کہنے لگا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ مجھے کس طرف لگا رہے ہیں۔ بہرحال وہ جانے لگا تو کہا کہ یہ شام کا وقت ہے اور رستہ بھی مشکل ہے، تو آپ صبح چلے جائیے گا۔ اس کو کھانا دیا اور ایک سائل کو بھیس بدل کر اس کے طرف بھیجا اور اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دو۔ تو اس کے پاس دو قسم کی روٹی تھی، ایک تازہ روٹی تھی، ایک پرانی روٹی تھی۔ اس نے پرانی روٹی اٹھا کر اللہ کے نام پہ دے دی۔ جب صبح ہوئی اور وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ بزرگ آپ سے مجھے نا امیدی ہوئی ہے اور آپ نے اچھی بات نہیں کہی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا گمان کرو، تو مجھے افسوس ہوا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تیرے پاس ایک سائل آیا تھا؟ کہا بالکل آیا تھا۔ اس نے اللہ کے نام پہ تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے وہ روٹی دی جو پرانی تھی، وہ کیوں نہیں دی جو تجھے پسند تھی؟ یعنی کہ تو نے اللہ کو اپنے جیسا بھی گمان نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا ہی گمان کر لو۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کر رکھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی انسان کی اندر یہ درست بات نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر، بلکہ وہ حقیقت میں بڑھ کر ہی ہے۔ وہ بڑی شان والا خدا ہے، پوری کائنات کا پروردگار ہے، مالک ہے، اور یہ ہم عاجز سے بندے ہیں، حقیر سے بندے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے اور سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے، تو اپنی ذات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح انسان اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں۔ وہیں ذکرانی فی ملائی ذکرتہ فی ملائی الخیر، جب انسان مجلس کے اندر، محفل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں انسان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور جب انسان ایک بالشت اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بازو قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ایک بازو ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گز ہوتا ہے۔ جب انسان چل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے۔
اور ایک حسن ظن مستحب ہے، یعنی مومنین کے حوالے سے جو مسلمان ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے اور اچھا خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ظن المومنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ اسی طرح سوء ظن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ممنوع ناجائز ہے۔ جائز اس صورت میں ہوگی جب کوئی فاسق بندہ، یعنی کہ وہ بندہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا سود لیتا ہے، یا حرام کاری کرتا ہے اور سری عام کرتا ہے، یعنی واضح طور پر لوگ اس کے گناہ پہ شاہد ہیں، تو اس بندے کے بارے میں بدگمان ہونا جب اس کی گناہ واضح ہے تو یہ جائز عمل ہے۔ اور اگر کوئی ممنوع عمل اس وقت ہوگا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، ظاہری عمل اس سے ایسا سرزد نہیں ہوا جو غیر مناسب ہے، لیکن ایسا ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ اس کا گزر ہوا جہاں پہ جانا مناسب نہیں تھا، یعنی شراب خانے کے پاس سے گزرا ہے، یا ایسی جگہ پہ سے گزرا جہاں پہ رقصی جو محفل انعقاد ہو رہی تھی اس کا گزر وہاں سے ہوا، وہ اس میں شامل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا رستہ وہ پڑ رہا ہو اور وہ انجانے میں وہاں سے گزر رہا ہو، تو اس اعتبار سے مومن یعنی مسلمان ہے جو اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے، حسن الظن من حسن العبادتی، اچھا گمان کرنا اچھی عبادت ہے، یعنی کہ گمان بھی اچھا کرنا، کسی کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا، یہ اچھی عبادت ہے۔ آج تو ہم اکٹھے ایک جگہ پہ کام کرنے والے ایک دوسرے کے بارے میں برا کہہ رہے ہوتے ہیں، برا گمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا چلاک ہے، اس نے کچھ چلاکی کھیلی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے تو گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کہ اس نے کہیں دھوکہ دیا ہوگا، کہیں چوری کی ہوگی، تو یہ ہماری بدگمانیاں انسان کے دل میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں قطع تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نفرت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ حسد اپنے دل میں پال لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کے لیے بددعائیں بھی کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا اس شہر عداوت میں بسر ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، تو ایسی صورتحال بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے دل میں رہتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں، یعنی اس کے ساتھ رہنے سے یہ بہتر ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں لیکن دلوں میں نہیں رکھتے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں چھوڑ دو، جان چھوڑو ہماری، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں رہیں۔ جب آپ لوگوں کے دل میں رہیں گے، ساتھ اگرچہ نہیں رہیں گے تو لوگوں کو یاد ضرور آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں یہ ملتا ہے کہ ما کرہتہ لنفسک فاکرہ لغیری وما احببتہ لنفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے تو وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے، اگر لباس کے لحاظ سے ہے تو وہ بھی اسی طرح کرے، اسی طرح خیالات کے اعتبار سے کہ میرے بارے میں لوگ یہ تاثر رکھیں، مجھے اچھا جانیں، تو آپ بھی دوسروں کے بارے میں اچھا تاثر رکھو، اچھا جانو، اچھا گمان کرو، اچھا خیالات کرو۔ تو اس لحاظ سے بھی اچھا گمان کرنا یہ کتنا احسن عمل ہے، یہاں تک کہ یہ بڑی عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ افضل الوراء حسن الظن، یعنی کہ بڑی پرہیزگاری، بڑا متقی ہونا وہ یہ ہے کہ اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ پرہیزگاری کی طرح ہے، یعنی پرہیزگاری سے افضل بھی ہے بلکہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں گمان کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وظن فإن ظن اکذب الحدیث ولا تحسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بدگمانی کرنے سے بچتے رہو، اور کیونکہ زیادہ بدگمانی یہ ایک جھوٹ بات کی طرح ہے، اور نہ کسی کی ٹو کرو
اور نہ ہی کسی کی جاسوسی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو اور نہ ہی کسی کے بارے میں برا کہو یعنی چغلی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہو اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ فرمان ملتا ہے کہ ہم بدگمانیوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ واضحتاً ایک بات موجود ہے کہ بدگمانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا عمل نہیں لگتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذ کنت ثلاثا، کہ اگر تم 3 اشخاص ہو، 3 افراد ایک جگہ پہ بیٹھے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا یتناجی رجلان دون الآخری، کہ ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے، یعنی 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کان میں جیسے کوئی بات کرتے ہیں، سرگوشی کرنا ہے، تو یہ بھی برا عمل قرار دیا ہے، کیونکہ ایسا عمل کرنے سے جو تیسرا بندہ تمہارے ساتھ ہے اس کو اذیت ہوگی، اس کے ذہن میں بدگمانیاں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بارے میں میرے خلاف باتیں کر رہے ہوں۔ تو اس اعتبار سے کہ اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا نہ ہو تو 3 بندے جب بیٹھے ہوں تو آپس میں 2 بندوں کو سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مقولہ ملتا ہے ہمیں کہ فرماتے ہیں کہ صحبت الاشراری تورث سوء الظن بالاخیاری، فرماتی ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی واضح ہے کہ انسان جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھے لوگ ان کو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس اعتبار سے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ اس کی سوچ، اس کے خیالات اور اس کے گمان بھی اچھے اور احسن ہو جائیں۔ اور اسی طرح حدیث ہمیں بدگمانی کے حوالے سے ملتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ کیا ہوا، ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے بھیجا اور ہم وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے گئے، ہماری ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوئی اور لڑائی کرتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید فرماتی ہیں کہ میں جب اس کو دبوچ لیا اور میری تلوار اس کی گردن پر آ گئی تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ ایسی صورتحال مجھے سننے کو ملی ہے، کیا ایسا معاملہ ہوا ہے؟ کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا اور پھر بھی تم نے قتل کر دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہاں جی ایسا معاملہ ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا تھا اور میں نے اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ وہ اس لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا، تو اس نے جان کے بچانے کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے دل میں کلمہ پڑھا ہے یا زبان سے صرف کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی تم نے یہ گمان کیسے کر لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ تو اس لحاظ سے سوء ظن سے محفوظ رہنے کا یہ بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ سوء ظن کسی لحاظ سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے معاملے ہمیں ملتے ہیں کہ ہم سوء ظن لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بدگمانیاں انسان کے ساتھ پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو بیسک ہماری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ قطع تعلقی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے عداوتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن ظن رکھنے، اچھے خیالات رکھنے اور اچھی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔